سیاست کو لے کر بات کریں گے. آپ کو بتا دوں کہ سیاست اس وقت جموں کشمیر کی، خاص کر کشمیر کی، بہت زیادہ گرم ہے. جس طریقے سے حریت کے کئی سارے لیڈران نے سیاست میں آنے کا فیصلہ لیا، جماعت اسلامی بھی اب سیاست میں آ چکی ہے اور مختلف کئی ساری پارٹیاں جو ہیں، نئی شناخت جو ہوئی ہیں وہ بھی سیاست میں آ چکی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پی ڈی پی سے جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں لال چوک کانسٹیٹوئنسی سے، زہیب میر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ سوالات بھی ہمارے رہیں گے. سب سے پہلے زہیب سر، اس بزی اسکیڈیول میں آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. سیدھا سوال رہے گا، پی ڈی پی کی بات کریں تو پی ڈی پی نے جس طریقے سے پہلے رویہ اختیار کیا تھا تو لوگوں کے پاس جس طریقے سے گئی تھی، کیا لگتا ہے اس بار لوگ بھروسہ کر پائیں گے پی ڈی پی کے اس مدعا منشور پر، جس مدعا منشور پر اب پی ڈی پی کہہ رہی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ پی ڈی پی نے جموں کشمیر میں حکومت کی ہے 4.5 to 5 سال کے لیے. یہی ہے پی ڈی پی کا دور حکومت، 2003 سے لے کے 6 تک اور کچھ ٹائم 2015 سے لے کے 2017-18 تک، اور اس میں بھی بیچ میں تھوڑا بہت بریک آیا تھا جب مفتی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی. میرے کو بس آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان 4.5-5 سال کا اگر آپ بیورا دیکھیں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ if you juxtapose the 70 years of national conference's rule تو آپ دیکھیں گے ان 4.5 سال میں بہت ساری لوگوں کو سہولیتیں ملی ہے. نمبر 1، ہم نے بہبودی کی بات کی، ہم نے راستے کھولنے کی بات کی، ہم نے ایل او سی ٹریڈ کی بات کی، ہم نے بات کی لوگوں کے دلوں سے دہشت اور خوف نکالنے کی. ایس ٹی ایف کو ہم نے بین کیا، ہم نے جو اکمان راج تھا اس کو ختم کیا. یہ ساری چیزوں کو ہم نے ختم کیا، ایڈریس کیا لوگوں کی ایسپریشنز کو. کشمیری کو ایکچولی میں لگا کہ آئیڈینٹی کشمیری کی کتنی امپورٹنٹ ہے اور وہ جو پامال ہوئی تھی وہ ٹھیک ہوئی. اس کے بعد ہم نے ریکنسٹرکٹ سری نگر کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی بات کی، گریٹر کشمیر اور گریٹر جموں نئی سٹیز بنانے کی بات کی، ایمز کی بات کی. While as if you juxtapose this situation, the 5 years rule of of PDP with the 70-year rule of National Conference, وہاں پہ آپ دیکھیں گے 53 میں آپ نے ایک بات کی، پھر اس کے بعد بولا کہ پلیبسٹ فرنٹ چلائیں گے. 75 کے بعد آپ نے بولا نہیں جی اب چیف منسٹر کا دور ہی ٹھیک ہے. 87 میں آپ نے ایک اور بات کی، 2008 میں آپ نے ایک اور بات کی، اور اس کے بعد 2003 میں آپ نے ایک اور بات کی. جب این ڈی اے کی سرکار میں آپ نے نکال دیا سیف الدین سوز صاحب کو، جب انہوں نے کانگریس کو سپورٹ کیا اور کانگریس کو سمرتھن دے کے کانگریس کی سرکار بنوائی. نیشنل کانفرنس نے اس ٹائم بولا تھا اس ٹائم ان کو کہ آپ این ڈی اے کو سپورٹ کیجئے. اس ٹائم بی جے پی بڑی ہولی تھی، اب بی جے پی ہولی نہیں تھی. چلے وہ دوسری بات ہے. میں 2014 میں what I'm trying to tell you is that اگر آپ ان دو دور حکومتوں کو 70 سال اور 5 سال کا اگر آپ دیکھیں گے، اس کو جکسٹپوز کر کے اس کو ان کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 5 سال میں زیادہ کام ہوا ہے بنسبت کے 70 سال میں. دوسری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہم کو ہمارے لوگوں کو جموں کشمیر کے لوگوں، خاص کر کے سری نگر کے لوگوں کو ان لوگوں نے کس چیز میں پھنسا کے رکھا تھا؟ صرف یہی لڑائی ہم نے سنی، شیر بکرا شیر بکرا شیر بکرا، اور کیا تھا؟ اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کی تو ان لوگوں نے بات ہی نہیں کی، کشمیری کی آئیڈینٹی کی. 2014 میں نیشنل تو کانفرنس، اس ٹائم میرا یہ کہنے کا مطلب ہے، جو آپ کا بیسک سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہمارے پہ لوگ بھروسہ کریں گے؟ آف کورس کریں گے. انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور ان نے کیا کیا. اب ہم پہ کیا چلتا ہے، کون سا ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے بی جے پی کو یہاں پہ لایا. بی جے پی کو ہم نے یہاں پہ نہیں لایا، بی جے پی کو یہاں پہ لایا تھا مودی جی کو. ہم نے چن کے نہیں لایا تھا، مودی جی کو ہندوستان نے چنا تھا. ہم نے یہ سوچا، ہم نے لکھت لیا بی جے پی سے کہ آپ 370 کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ حریت سے بات کریں گے. حریت والے تو یہاں آئے، سوری دلی کی سرکار تو یہاں آئی، حریت والوں نے تو دروازے بند رکھے. ہم یہ کریں گے کہ ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، ہم بات کریں گے، بات چیت کی بات کریں گے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھت میں دی. کامن منیمم پروگرام، بنا شرطوں کے ہم نے کوئی الائنس نہیں کیا تھا، شرطوں کے حساب سے کیا تھا. تو اس کے بعد اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، بی جے پی نے دھوکہ دیا. اور بی جے پی اس گھر کے اندر گھسا تھا جس کے اندر ایک گھر کے اندر ایک پاگل ایک بھیل گھس گیا اور اس کے بعد وہ سب کچھ توڑ رہا تھا. ہم نے کوشش کی اس کے سینگ پکڑ کے اس کو پکڑ کے رکھنے کی تاکہ وہ اور تباہی نہ مچائے. ورنہ اگر ہم نے 2015 میں سرکار نہ بنائی ہوتی بی جے پی کے ساتھ تو شاید 2015 میں ہی
370 खत्म हो गया होता। 2015 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 14 में ये भी कहा था कि अनकंडीशनल सपोर्ट पीडीपी को देंगे अगर वो सरकार बीजेपी के साथ ना बनाए। तो लोग भी इस चीज से परेशान हैं कि एक बार तो भरोसा कर लिया, क्या दूसरी बार फिर से भरोसा कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, किस भरोसे की बात करते हैं आप? 53 वाले भरोसे की, 75 वाले भरोसे की, 87 वाले भरोसे की, 2003 वाले भरोसे की, जब आपने एनडीए सरकार को समर्थन देने को कहा था सैफुद्दीन सो, उसकी बात करते हैं। 2014 की भरोसे की बात करते हैं, जब आपने यहाँ पे और भी ख्वाहिशातें फैलाई। आपको पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। या 2016-17 की बात कर रहे थे, जब आप वी वर एक्टिवली अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर हैपनिंग, उस भरोसे की बात करते हैं हम। तो भरोसा तो इन लोगों ने कश्मीरियों को खोया है। हमारी क्या गलती थी? हमने बीजेपी को उनकी सींग पकड़ के हमने बोला कि नहीं जी, आप 370 को टच नहीं करोगे। अब ये थोड़ी ना, अगर आप और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूं, मैं कोर्ट में जा सकता हूं, लेकिन सियासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, ये भरोसे पे होता है। बीजेपी वालों ने भरोसे तोड़ा। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर इन्होंने, देखिए, जब इन्हें पता चला कि महबूबा जी के जो प्रोग्राम्स है वो हमें यहाँ पे हमारी जो बातें हैं उनको कामयाब नहीं होने दे रहे हैं, इन लोगों ने क्या देखा कि हमने उस मंत्री को जेल में पहुंचाया जिसने आसिफा का रेप किया। आपको पता होगी, वो आज भी जेल में है वो। उसके अलावा हमने 12,000 एफआईआर बच्चों के वापस लिए, पासपोर्ट इतने सारे लोगों को दिया जिन लोगों ने, आज की डेट में इन लोगों ने पासपोर्ट को एक वेपन बना के रखा है। तो पासपोर्ट हमने लोगों को दिए, 12,000 बच्चों के एफआईआर वापस लिए। इनको लगा कि अगर हमें 370 हटाना है, सबसे पहले हमें सरकार गिरानी होगी, उसके बाद हमें पीडीपी को तोड़ना होगा, और उसके बाद ही हम 370 को तोड़ेंगे। ज़ुहैब सर, आप एक नौजवान हैं, यंग हैं, बहुत ज्यादा डायनेमिक लीडर हैं, तो क्या लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के खासकर श्रीनगर का यूथ जो है इन 5 सालों में कितना बदला है? क्या आज भी यूथ उसी राह पे चल रहा है जिस राह पे कहीं ना कहीं वो चल सकता है, या फिर उससे ज्यादा पीछे हो गया है? देखिए, यूथ हमेशा चाहता है कि यहाँ पे उनकी एस्पिरेशंस की, उनके इमोशंस की कदर हो। वो कदर कैसे होगी? जब यहाँ पे जॉब्स मिलेंगे, जब यहाँ पे बिजनेसेस फ्लरिश होंगे, जब यहाँ पे एजुकेशन फ्लरिश होगी। वो एजुकेशन, बिजनेस और ये सारी चीजें तभी फ्लरिश होगी जब उनको एक अच्छी मुसलसल कंटिन्यूअस, उनको एक प्रॉपर गवर्नमेंट मिलेगी। यहाँ पे तो आपने सबसे पहले यूथ को ही डिग्रेड कर दिया, उनकी एस्पिरेशंस पामाल कर दी। यू डिड नॉट लेट एनीबडी, यू डिड नॉट कीप एनीथिंग फॉर देम टू लुक अप टू। आपने डेमोक्रेसी की बात की, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी को ही सस्पेंड कर दिया 5 साल 6 साल। तो किस डेमोक्रेसी की आपने बात की? आपने यूथ के लिए क्या किया? आपने यूथ के लिए JKSSB स्कैम दिया, JKSI स्कैम दिया, फायर सर्विस इमरजेंसी स्कैम दिया। आपको पता है कितने सारे, मुझे तो याद भी नहीं है कितने सारे, एपटेक स्कैम जो भी था वो, तो इतने सारे स्कैम्स दिए। नौजवानों को नौकरी आपने नहीं दी। Center for Monitoring Indian Economy says that the greatest unemployment in the country amongst the educated youth is in Jammu and Kashmir. This is your legacy in Kashmir. और उसके बाद आपने PSA दिए, उनने कहीं पे फेसबुक पे किसी ने हरा झंडा लगा दिया, फेसबुक पे किसी ने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर की बात की, बोला मुझे ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर अच्छा लगता है, इंडिया का प्लेयर अच्छा नहीं लगता है। बाकी दूसरे मुल्क की तो आप बात छोड़ दिए, उस पे उसको बंद कर दिया। आपने यहाँ पे शराब के ठेके खोल दिए। आपने यहाँ पे 2019 के बाद अभी तक आप देखिए, पहले यहाँ पे 400 करोड़ था हमारा शराब का रेवेन्यू, लगभग आज की डेट में 2600 करोड़ है 2019 के बाद। ये आपने यूथ को, ये इस तरीके से आपने यूथ को इन चीजों की तरफ माइल किया है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपको काम करना है तो यूथ की सच में काम करें, सच में रहबरी कीजिए। तो यहाँ पे श्रीनगर के लोगों को समझ आ गया है, खास करके लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को समझ आ गया है कि अब मैं लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरे श्रीनगर, पूरे कश्मीर की बात करूंगा कि 2019 के बाद जिन हुकूकों की बात, ये PSA पकड़ दकड़ की बात, नौकरियों की बात, उनके साथ कौन खड़ा रहा? महबूबा मुफ्ती साहिबा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारा यूथ ब्रिगेड। कहते हैं महबूबा मुफ्ती उन लीडर्स के रहे थे, उन लोगों को मैंडेट नहीं दिया गया जो उस वक्त 370 जब हटाया गया था, जो महबूबा मुफ्ती के साथ खड़े थे, और उसके बाद नए लोगों को दिया गया जो नए शिरकत कर रहे हैं पार्टी में। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सारे जो डिसीजंस होते हैं, ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है, विनेबिलिटी देखी जाती है, और काफी सारी चीजें देखी जाती है, और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी नर्चर हुई है उसके बारे में देखा जाता है।
جو ریزلٹس پیچھے پارلیمنٹ میں آئے اس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں اس میں دیکھا جاتا ہے. آپ ون سائیڈڈ بات کریں گے تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو مینڈیٹ دیا اور کسی کو نہیں دیا. یو کی ناٹ سیٹسفائی ایوری بڈی ان اے پولیٹیکل سیٹ اپ. آپ کو پتا ہے پورے باقی تو سارے اتنے سارے, آپ یہ سوال تم صرف مجھ سے ہی پوچھ رہے ہیں, نیشنل کانفرنس میں کتنے سارے لوگ ہیں جو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں, جن لوگوں کی نیگوسیشن ٹیبل تک بھی نہیں آئی جب کانگریس کے ساتھ ان لوگوں نے یہ جو الائنس کیا, جو بھی جس طریقے کا بھی یہ الائنس ہے, مجھے پتا نہیں ہے کون سا الائنس ہے, کیونکہ پیچھے کچھ اور بات چل رہی ہے, ظاہری کچھ اور بات چل رہی ہے. ان کی تو نیگوسیشن ٹیبل پہ ہی نہیں بات آئی. یا آپ باقی پارٹیز میں دیکھ لیجئے کتنی زیادہ ادھر لڑائیاں چل رہی ہیں. تو دس از پارٹ اینڈ پارسل آف پولیٹیکل سیٹ اپ اینڈ دس کیپس ہیپننگ. بٹ اس میں موسٹلی پارلیمنٹری افیئرس کمیٹی ٹیکس کیئر آف آل آف دس. دس از ناٹ اے رائٹ کوشچن ٹو آسک می. اچھا, ہم لوگوں نے سب لوگوں کے ساتھ کوشش کی. لال چوک کانسٹیٹوینسی سے آپ ہیں, تو کیا لگتا ہے کس طریقے سے عوام کو خوش کر پائیں گے, اور کہیں نہ کہیں جس طریقے سے استحصال ہوا ہے کس طریقے سے لال چوک کے جتنے بھی عام شہری ہیں, لال چوک کانسٹیٹوینسی کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں, کس طریقے سے سرو کر پائیں گے اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو؟ اقتدار میں آنے کے بعد انشاءاللہ میں نے یہ کہا ہے کہ لال چوک کانسٹیٹوینسی میں یہ زہیب یوسف میر نہیں ایم ایل اے بنیں گے, یہ لوگ ایم ایل اے بنیں گے. لوگوں کے پاس اس چیز کا اختیارات ہوں گے ساری چیزوں کے. تو میں گیا ہوں کانسٹیٹوینسی کے ہر ایک حصے میں گیا ہوں. باقی ایروگنس میں کوئی دوسرا بندہ یہ بولے کہ میں کل جمعہ 2 دن ہوئے ہیں مجھے آنے کو, تو وہ دوسری بات ہے. لیکن پچھلے 2.5 سال سے مسلسل میں کانسٹیٹوینسی کے ہر ایک حصے میں گیا ہوں. لکشمن پورہ میں گیا ہوں, بٹا مالو میں, ڈل گیٹ, لال چوک, مائسوما, ہر جگہ پہ ہم لوگ گئے ہیں. کھنمو, زاورا, اتواجن, ڈل گیٹ, سارے جتنے بھی ایریاز, ہاں لسجن, پادشاہی باغ, سوائٹنگ, ہر جگہ پہ ہم لوگ گئے ہیں اور وہاں کی نیٹی گریٹیز وہاں پہ اس میں کام کیا ہے ہم نے. ہمارے پاس پاور نہیں بھی تھا پھر بھی وہاں پہ لوگوں کے کام کیے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ان کی پریشانیاں کیا ہیں وہ میں جانتا ہوں. اور اسی وجہ سے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, نوجوانوں کی انمپلائمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے, نوجوانوں کے حقوق جو پامال ہوئے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو یہاں پہ پکڑ دکڑ کا ماحول ہے, پی ایس اے لگائے گئے ہیں بنا کسی ریزن بہت سارے بچوں پہ, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, خاص کر کے نوجوانوں کو مد نظر, ہماری آئیڈینٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, میں نے لال چوک کانسٹیٹوینسی کے لیے ایک سب بنایا ہے, ایک سب مینیفیسٹو جو صرف لال چوک کانسٹیٹوینسی کے لیے ہے. اس میں کافی سارے پوائنٹس ہیں جہاں پہ واٹر سکیسٹی ہے. لکشمن پورہ ایریا میں, بٹا مالو میں, آپ کو پتا ہوگا ونٹر میں بھی پانی نہیں آتا, سمر میں بھی پانی نہیں آتا. تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے ایک مینیفیسٹو بنایا ہے جہاں پہ پلے گراؤنڈز مہیا کرا جائیں گے, لیپ ٹاپس دیے جائیں گے جو میریٹوریس اسٹوڈنٹس ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چلے گا وہ کیا ہے. بٹ ہم کو مسلسل کنٹینیوسلی وی ہیو ٹو بی ود آور ینگسٹرز. یوتھ کے ساتھ ہم جڑیں گے. یوتھ چیزوں کو بدل سکتا ہے, فیوچر کو بدل سکتا ہے, اور یوتھ کے پاس پاور ہے کسی بھی ویو کو موڑنے کا بھی اور کوئی بھی ویو بنانے کا بھی. میں پورے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں آپ کی چینل کے مادھیم سے کہ 25 سپٹمبر کو الیکشن ہے, سیکنڈ فیز آف الیکشن. لال چوک کانسٹیٹوینسی میں قلم دوات کو بٹن دبا کر آپ پی ڈی پی کو کامیاب کیجئے. آپ دیکھیے گا کہ آپ سارے لوگوں کی جو ایسپریشنز ہیں ان پہ ہم اچھی طریقے سے ڈیلیور بھی کریں گے اور آپ کے حقوقوں کو پامال ہونے نہیں دیں گے. ہمارے لیے پہلی بات یہ ہے جموں کشمیر فرسٹ. دس از واٹ اٹ از فار اس. آخری سوال رہے گا, مقابلہ بڑا سخت لگ رہا ہے کیونکہ کئی سارے نوجوان نئے چہرے بھی جو ہے سیاست میں آئے ہیں. تو اس بار نیشنل کانفرنس کی بات کریں تو احسان پردیسی, جموں کشمیر اپنی پارٹی کی بات کریں تو اشرف میر, اور یہاں سے پی ڈی پی کی بات کریں تو زہیب میر. تو کیا لگتا ہے کانٹے کی ٹکر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, کوئی بھی پولیٹیکل جو چیلنج ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا. اس میں آپ کو بس کوشش کرنی ہوتی ہے, ہمبلی آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے, بالکل جھکاؤ کے ساتھ آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے. اپنے لوگوں کے پاس جائے, انہیں اپنا منشور سمجھائے, اور اگر ہم سے کوئی پرانی غلطی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے, اس کے لیے ہمیں معاف کرے. اور بٹ ایک اپرچونٹی دینے کی بہت ضرورت ہے. میں اپنے لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں, ہمبلی میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ایک موقع دیں. اور رہی بات پولیٹیکل چیلنج کی, آف کورس دا پولیٹیکل چیلنج اٹ از, ہر کوئی جو پالیٹکس میں ہوتا ہے چیلنج تو ہوتے ہی ہیں. میں تھوڑی نا یہ بولوں گا کہ میں بڑی اتنی لیڈ سے لے جاؤں گا, میں اتنا ایروگنٹ نہیں ہوں. کوشش کر رہے ہیں,
इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कोशिशें कामयाब होंगी हमारी। मेरे ऊपर वाले से भी यही दुआ है, आप भी दुआ कीजिए। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है हम लोग अपना मंशूर लेके जब लोगों के पास झुक के जाएंगे तो वो हमारे पे पूरा पूरा ट्रस्ट करेंगे। खैर, आपको बता दूं कि सियासत गर्म है और आपको बताना चाहूंगा कि कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो इस वक्त मैदान में उतरेंगे। तो फिलहाल के तौर पर ज़ुहैब मीर हमारे साथ मौजूद थे, इनसे जानने की कोशिश की कि क्या क्या मुसीबतें हैं और आने वाले वक्त में क्या कुछ यूथ को और जम्मू कश्मीर की आवाम को, खासकर लालचौक कंस्टिट्यूंसी को जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि लोग भी सही चेहरे को चुनेंगे, सही इंसान को चुनेंगे जो कल को जाकर उन्हें जो है बाकायदा तौर पर खैर कर सके। दिखते रहिए द टाइपराइटर, जावेद खान।